اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ دنیا کی بیگمات اپنے شوہروں پر فخر کرتی ہیں۔ یہ خاتون اول ہیں، صدر صاحب کی زوجہ ہیں، وزیر اعظم صاحب کی زوجہ ہیں۔ یہ کون ہے جی؟ جنرل صاحب کی زوجہ ہیں۔ یہ کون ہے جی؟ مولانا کی زوجہ ہیں۔ یہ کون ہے جی؟ مثال گورنر صاحب کی زوجہ ہیں۔ دنیا کی بیگمات اپنے شوہروں پر فخر کرتی ہیں۔ تاریخ بشریت میں ایک جوڑا ایسا گزرا ہے جو شوہر فخر کرتا ہے کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں۔ مولا علی نے ایک جگہ نہیں، بارہا فخر کیا ہے کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں۔ مجھ علی کی عزت یہ ہے کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں۔ اللہ نے اس بی بی کو بہت عظمت عطا کی ہے۔ عزیزو، جس کی عزت بہت ہے اس کی مصیبت بھی بہت ہے۔ بڑا گہرا تعلق ہے فضیلتوں کا مصیبتوں کے ساتھ۔ جو صاحبان فضیلت ہوتے ہیں وہی صاحبان مصیبت بھی ہوتے ہیں۔ فضائل کا مجموعہ یہ ذات اور مصائب بھی اس کے اوپر جو ٹوٹے وہ اگر روشن دنوں پر پڑتے تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ پہاڑوں پر گرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا مدینہ لے چلیے۔ مدینے میں ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، مگر عزادارو وہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں ہے، وہ دھواں دروازے کے جلنے کا ہے۔ اور دروازہ بھی معمولی دروازہ نہیں ہے جس دروازے پہ نبی کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ عزادارو پوری مسجد آئی تھی گھر کو آگ لگانے۔ جب میری بیوی نے فریادیں کرنا شروع کی نا، بابا یہ آپ کی امت کو کیا ہو گیا، تو ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ لوگ منہ موڑ موڑ کے رونے لگے۔ بعض لوگ چلے گئے الا عشرہ، مگر 10 لوگ باقی رہ گئے، اور 10 لوگوں میں سے ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا کہ دروازے کو آگ لگا دے۔ میری بیوی نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم گھر کو آگ لگا دیں گے علی باہر نہیں آئے تو۔ بیوی نے فرمایا اس گھر میں حسنین بھی رہتے ہیں، تو سنیں گے عزادارو کیا جواب دیا؟ کہا کوئی رہتا ہو۔ اس کے بعد بیوی نے فریاد کی بابا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر جب دروازہ آدھا جل گیا نا عزادارو، تو ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا اسے لات مار کے گرا۔ جب اس نے لات ماری تو دروازہ جلتا ہوا جناب زہرا پر گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو جو ثواب عطا فرمائے۔ آیت اللہ فضل اللہ کمپانی کہتے ہیں کہ اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی، اور اس لوہے کی کیل نے جناب زہرا کی پسلیوں کو توڑ دیا۔ عزادارو جلتا ہوا دروازہ۔ ایک شخص کہتا ہے کہ ہم گھر میں جا رہے تھے تو میں نے دیکھا فاطمہ دروازے کے نیچے ہیں، میں دروازے پر پیر رکھ رہا تھا تو عظمت زہرا میرے ذہن میں آئی کہ اس بی بی کا مقام بہت بلند ہے، تو میں نے پیر رکھتے رکھتے پیر ہٹا لیا، مگر علی کا بغض مجھ پہ غالب آ گیا اور میں نے دروازے پر پیر رکھ دیا۔ سنیں گے؟ وہ کہتا ہے میں نے دروازے پہ پیر رکھا تو آواز آئی فضا مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو محشر میں 3 فاطمہوں کو بیٹوں کی وجہ سے خاص عظمت عطا کی جائے گی۔ ایک فاطمہ بنت اسد علی کی وجہ سے، ایک فاطمہ زہرا حسنین کی وجہ سے، اور سنیں گے ایک فاطمہ ام البنین عباس علمدار کی وجہ سے۔ آواز دی جائے گی ام البنین محشر میں آ رہی ہیں۔ جب جناب ام البنین محشر میں آئیں گی نا تو بی بی کی آمد ایسے ہوگی جیسے کوئی شہزادی آ رہی ہو، اور کہا جائے گا یہ عباس کی ماں ہے۔ روزانہ جنت البقیع جاتی ہیں، اپنی انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہیں، اور پھر ایک مرثیہ پڑھتی ہیں مجھے ام البنین مت پکارا کرو۔ ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے، میرے وہ بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں؟ اور پھر ایک مرثیے میں کہتی ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ میرا عباس گھوڑے سے گرا
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ میرا عباس جب گھوڑے سے گرا تو عباس کے بازو کٹ چکے تھے۔ مجھے اتنا تو بتا دو جس کے بازو کٹ جائیں وہ زمین پہ کیسے گرے گا؟ میرا عباس گھوڑے سے زمین پر کیسے آیا ہوگا؟ روزانہ بی بی جب گریا کرتی تھیں، حضرت فضل فرماتے ہیں میری دادی ہر روز کربلا کے واقعات کو دہرا کے روتی تھیں، بیٹھ جاتی تھیں، ساری بیبیاں قریب آ کے بیٹھ جاتی تھیں، پھر بی بی ام البنین مرثیہ پڑھتی تھیں، پھر خود روتی تھیں، پھر سب روتے تھے، اور یہاں تک کہ 3 سال 6 مہینے زندہ رہی واقعہ کربلا کے بعد۔ سن 64 ہجری میں بی بی کی رحلت ہوئی ہے، 3.5 سال تک جناب ام البنین روتی رہی، اور جب روتی تھی نا تو پورے مدینے میں آواز جاتی تھی، خاص طور پر محلہ بنی ہاشم کو سب کو پتا ہوتا تھا ام البنین رو رہی ہیں۔ سنیں گے عزادارو، ایک دن مروان ایک گلی سے گزرا تو کیا دیکھا؟ اس گلی میں جو بھی آج آ رہا ہے وہ روتا ہوا آ رہا ہے، تو کہنے لگا یہ سب لوگ رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگا یہ برابر والی گلی سے آ رہے ہیں جہاں ام البنین کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جب وہ وہاں سے گزرا تو کہنے لگا یہ بی بی حق رکھتی ہے کہ ایسے ہی روئے جس کا عباس جیسا بچہ مار دیا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو ایک بی بی اور ہیں جنہیں محشر میں بڑی شان سے بلایا جائے گا، اور وہ بی بی فاطمہ زہرا ہیں۔ آواز آئے گی غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کرو، حتی تجوز فاطمہ، فاطمہ کی سواری آ رہی ہے۔ سب اپنی گردنوں کو جھکائیں گے، سیدہ کی سواری آگے چل رہی ہوگی، نبی کی سواری بی بی کے سواری کی پیچھے ہوگی، اور جب سواریاں گزرتے ہوئے عرش کے سامنے سے گزریں گی تو بی بی فرمائیں گی میری سواری کو روک دو، تو آواز قدرت آئے گی فاطمہ کیوں رکی ہو؟ تو بی بی فرمائیں گی یا اللہ مجھے آج انصاف چاہیے، میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مجھے بتایا جائے میرے حسن کو کیوں مارا، میرے محسن کو کیوں مارا، میرے حسین کو کیوں مارا، میری زینب کو تو ہر اس موڑ پر مارا جہاں اس کے سر سے چادر اتاری جاتی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آواز قدرت آئے گی فاطمہ مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو؟ بی بی فرمائیں گی یا اللہ مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشور تھا۔ اجرکم اللہ۔ آوازوں کو آزاد کریں گے، میں بس 2 جملے کہہ کے مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ یا اللہ مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشور تھا۔ آواز قدرت آئے گی فاطمہ برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ بی بی فرمائیں گی میں اہل محشر کو دکھانا چاہتی ہوں مجھ پر کیا گزری ہے۔ عزادارو وسط محشر کی زمین کو بلند کیا جائے گا، چاروں طرف اہل محشر ہوں گے، آواز آئے گی ھذا حسین۔ سارا محشر وسط محشر میں دیکھے گا، کیا منظر نظر آئے گا؟ حسین گھوڑے سے گر رہے ہیں، ادھر امام حسین کو گرتے ہوئے اہل محشر دیکھیں گے، ادھر جناب زہرا اپنی سواری سے گریں گی، رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہوں گی، بس رو لیے، بہت رو لیے، گریا ہو گیا، نوحہ خانی ہونی ہے، ماتمداری ہونی ہے، رضا عباس نوحہ پڑھیں گے۔ عزاداروں میں ایک مصائب کا ایک موڑ اور سنتے جائیے۔ جب حسین گھوڑے سے گر رہے تھے تو کبھی دائیں گرتے گرتے اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ لا واللہ، زین پکڑ کے سنبھل جاتے تھے، پھر دوسری طرف گرنے لگتے تھے نا مولا، اس طرف دیکھ کے فرماتے تھے لا واللہ۔ یہ تو بتا دیا لکھنے والوں نے کہ حسین گرتے ہوئے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ کون کیا دے رہا تھا جو حسین کہہ رہے تھے مجھے نہیں چاہیے؟ کون کیا دے رہا تھا؟ حرم حضرت معصومہ قم میں آیت اللہ مشکینی سے میں نے یہ مصائب سنے، وہ پڑھ رہے تھے حسین گرتے ہوئے جب کہتے تھے نا مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، تو زہرا آگے بڑھ کے کہہ رہی ہوتی تھی میری گود میں آ جا، اور امام اشارہ کر کے کہتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، اماں مجھے خود گرنے دیجئے۔ کبھی نبی آگے بڑھ کے کہتے تھے میری گود میں آ جاؤ۔ حسین گھوڑے سے زمین کی طرف آئے، زہرا سواری سے گرتی نظر آئے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، بانیان کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔
امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ حاضرین مجلس کے مرحومین، شہدائے ملت، شہید قاسم سلیمانی، شہید ابو مہدی المہندس، خاص طور پر آغا حسین، آغا حسن ابن محمد ثقلین، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔